سیٹلمنٹ افسر جو ہے نا، اس کی جو یہ تبدیلی ہوئی ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہاؤس گیا ہے، کوئی سیٹلمنٹ آفیسر بنا ہے، اس میں 10 کروڑ کی ڈیل ہوئی ہے۔ یہ سورسز بتا رہے ہیں ٹریکٹروں کے گھنٹوں میں کوئی زیادہ نہیں، یہ کوئی کچھ دن قبل کوئی 25 کروڑ منظور کر لیے گئے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ کچھ ہی وقت میں اس نے تقریباً 3-4 ارب روپے سے زیادہ کما لیا ہے۔ اب ببرک کا وزیر اعلیٰ ہاؤس جانا یا سمیولہ کا یہاں آنا، اس تبدیلی میں 10 کروڑ کی ڈیل ہوئی ہے۔ اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ببرک نے اتنی وہ بنائی ہے کہ بس کیا بتائیں، ان کے خلاف اتنی انکوائریاں ہیں، لیکن کیونکہ پیچھے سیاسی جماعت ہے وہ اس کو دبا دیتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل پارٹی ادھر ہے کہ بھائی کرخسا کا جو علاقہ ہے وہ کمبرانی قبائل کی جگہ ہے، اس پہ جو ہے نا یہ ملی ہوئی ہے، اور یہ سرکار جو ہے نا اس کو الاٹ کر رہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے پھر جب اس طریقے سے افسران تبدیل ہوں گے تو یہی ہوگا۔ تھا ارادہ تیری فریاد کریں حاکم سے، تھا ارادہ تیری فریاد کرے حاکم سے، وہ کم بخت بھی تیرا چاہنے والا نکلا۔ السلام علیکم، پاکستان امیج میں خوش آمدید۔ پروگرام نعرہ حق کے ساتھ میں ہوں مقبول احمد جعفر۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ حالیہ سیٹلمنٹ افسر کی تبدیلی اور ایک بہت ہی خاص وزیر اعلیٰ سے جس کو اسناد بھی ملی، اس عظیم انسان کو سیٹلمنٹ افسر کوئٹہ لگایا گیا، اور دوسرے عظیم انسان جھنڈو میں ڈنڈے گاڑنے والے ببرک خان کو ڈپٹی سیکرٹری وزیر اعلیٰ ہاؤس لگا دیا گیا۔ دوسری ہسٹری میں اپنا ایک مقام بنانے والے کمبر دی گریٹ دشتی صاحب، جنہوں نے خزانہ کو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے چلایا، لیپس نہیں ہونے دیا بجٹوں کو، بڑھ چڑھ کر کام کیا، اس پر بات کریں گے۔ تیسری ہم بات کریں گے کہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی سیٹلمنٹ افسر جو ہے نا، اس کی جو یہ تبدیلی ہوئی ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہاؤس گیا ہے، کوئی سیٹلمنٹ آفیسر بنا ہے، اس میں 10 کروڑ کی ڈیل ہوئی ہے۔ اور جو تیسری خبر ہے وہ میر دی گریٹ اسد بلوچ صاحب بالآخر زمرک اچکزئی کو منانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، یا کمبردشتی اور ان کا کوئی کمبردشتی نے کوئی پیچ اپ کرایا ہے، یا کیا ہوا ہے۔ یہ سورسز بتا رہے ہیں کہ ٹریکٹروں کے گھنٹوں میں کوئی زیادہ نہیں، یہ کوئی کچھ دن قبل کوئی 25 کروڑ منظور کر لیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی خبر پہ آتے ہیں۔ سید سمیع اللہ شاہ صاحب جو ڈی سی کچھی تھے، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ایک خاص بندے نے، جو ذرائع بتاتے ہیں، ان کو ایک تعریفی اسناد بھی دلوائی کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں شخص، ان کو خوش کیا، تو جب ان کو خوش کیا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وزیر اعلیٰ کے نام سے اسناد دلوانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈی سی ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ شاید اتنا خوش نہیں کر سکتے تھے جتنا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھی ہوئی شخصیت چاہتی تھی، کیونکہ آج کل ان کی ڈیمانڈز لگتا ہے زیادہ بڑھ گئی ہیں، وہ کچھ زیادہ ہی خوش ہونا چاہتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ کچھ ہی وقت میں اس نے تقریباً 3-4 ارب روپے سے زیادہ کما لیا ہے۔
اب ظاہری بات ہے، اب ڈیمانڈیں جب اتنا زیادہ کما لیا ہے تو پھر خواہشات اور بڑھتی جاتی ہوتی ہیں۔ اب جو ببرک خان صاحب تھے، جو سیٹلمنٹ افسر ہیں، ان کے ایک بھائی ہیں جو مولانا واسع، جو فیڈرل منسٹر ہیں ہاؤسنگ کے اینڈ ورکس کے، ان کے ساتھ ہوتے ہیں، بہت اپروچ والے ہیں یہ۔ تو ببرک کے خلاف جتنی بھی شکایت آئیں تو حکومت نے ان کو چینج کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ابھی بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ ببرک کو وزیر اعلیٰ ہاؤس لایا گیا ہے، جو وہ صرف وقتی طور پہ ان کو ڈی سی کوئٹہ لانے کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ اگر ایک کماؤ جگہ سے دوسری کماؤ جگہ پہ ڈائریکٹ لایا جائے تو پھر سوالات اٹھتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا ہے وقتی طور پہ آپ کو ڈپٹی سیکریٹری سی ایم ہاؤس لگاتے ہیں، بعد میں پھر آپ کو ڈی سی کوئٹہ لے جایا جائے گا، یہ تو اب وقت بتائے گا۔ لیکن ان کے خلاف کافی شکایت آئیں، ان کا بیہیویئر، ان کا ہر حوالے سے یہ کافی وہ ہوئے ہیں، لیکن کوئی، کیونکہ اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تو جب جمعیت حکومت میں آئے گی، ہم تو جمعیت کے ہیں، تو پھر ابھی مطلب سیٹلمنٹ افسر کوئٹہ ان کے لیے کوئی بڑی پوسٹ نہیں تھی، اور لوگ مخالف لابی یہ بھی الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے اربوں روپے کمائے ہیں یہاں سے، اور انہوں نے سرکاری زمینیں بھی الاٹ کی، اور تو چھوڑو سرکاری زمینیں بھی، ان کی انکوائریاں بھی چل رہی ہیں۔ یہ کیا گیا، یہ کافی عرصہ رہے، اب ان کو ہٹایا گیا۔ اب سی ایم ہاؤس میں جو شخصیت بیٹھی تھیں، تو یہ جو ببرک صاحب تھے یہ ایک لابی کے تھے۔ اب جو سمیع اللہ کو لایا گیا ہے یہاں پہ، یہ اب دوسری جو سی ایم ہاؤس میں بیٹھی شخصیت ہے اس کے خاص بندے ہیں۔ اب ببرک کا وزیر اعلیٰ ہاؤس جانا یا سمیع اللہ کا یہاں آنا، اس تبدیلی میں 10 کروڑ کی ڈیل ہوئی ہے، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھی شخصیت اور ایک سندھی سیکریٹری صاحب کے درمیان کافی جو ہے نا ناراضگی بھی چلی ہے کہ بھائی آپ نے 10 کروڑ میں سے مجھے کم دیے ہیں۔ یہ حساب کتاب ہوا ہے، ذرائع بتاتے ہیں، مخالف لابی کا یہ الزام ہے۔ اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ببرک نے اتنی وہ بنائی ہے کہ بس کیا بتائیں، ان کے خلاف اتنی انکوائریاں ہیں، لیکن کیونکہ پیچھے سیاسی جماعت ہے وہ اس کو دبا دیتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل پارٹی ادھر ہے کہ بھائی کرخسا کا جو علاقہ ہے وہ کمبرانی قبائل کی جگہ ہے، اس پہ جو ہے نا یہ ملی ہوئی ہے، اور یہ سرکار جو ہے نا اس کو الاٹ کر رہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے پھر جب اس طریقے سے افسران تبدیل ہوں گے تو یہی ہوگا۔ اب آنے والے نے یا جانے والے نے اگر 10 کروڑ دے گا تو پھر تو ایسا ہی ہوگا نا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو 10 کروڑ دے کے آئے گا سی ایم ہاؤس میں یا سیٹلمنٹ آفس میں، سب سے پہلے تو وہ دیکھ رہا ہوگا نا کہ 20-30 کروڑ تو میں کما ہی لوں گا، اس کے ساتھ ساتھ منتھلی وہ کتنی دے گا، وہ پھر کس سے نکالے گا؟ وہ مجھ سے اور آپ سے ہی نکالے گا نا۔ تو یہ چیزیں بڑی زبان زد عام ہیں، لیکن جس طرح میں نے پہلے وہ کہا کہ بھائی کس سے فریاد کریں، جو ذمہ داران ہیں، حاکم ہیں، وہ خود طرفدار ہیں۔ پہلے نیب کا کچھ ڈر ہوتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کس طریقے سے لابیاں کام کرتی ہیں؟ سی ایم ہاؤس والے نے پہلے سمیع اللہ کو، مطلب اس نے کیا ایسا ایکسٹرا آرڈینری کیا ہے کہ سی ایم ہاؤس سے اس کو تعریفی اسناد دلوائی گئی جو باقیوں نے نہیں کیا۔ ویسے تو کرپشن اور دور میں رہی ہے، لیکن اس دور میں تو اخیری ہو گئی ہے بھائی، پہلے کچھ کسی کو ڈر ہی نہیں ہے۔ اب یقین جانو افسوس ہوتا ہے، جو ایماندار افسر ہے نا، جو کہتا ہے میں نے پیسہ نہیں کھانا، نہیں کھانے دینا، اس کو اب کہتے ہیں کہ یہ سائیکو ہے، یہ چل ہی نہیں سکتا اس سوسائٹی میں۔ یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم ان لوگوں کو اچھی جگہیں تو نہیں دلوا سکتے، ایک تو ان کو سائیڈ لائن کرتے ہیں، اور اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم ان کو ان القابات سے ہیں کہ ہی از مس فٹ ان دس سسٹم۔ تو جب سسٹم میں 10 کروڑ پر ڈیلیں ہوں گی پھر کیا ہوگا؟ تو یہ پوسٹنگ۔ اب آتے ہیں دوسری پوسٹنگ پر۔ یہ کچھ عرصہ قبل
ایک بڑی پاورفل شخصیت نے کال کی تھی کہ بھائی زاہد سلیم جو سابقہ پرنسپل سیکریٹری ٹو سی ایم بلوچستان جام کمال تھے، ان کو آپ لوگوں نے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ میری معلومات کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ ان کو فائنانس میں ایڈجسٹ کریں، لیکن کچھ لوگ تھے وہ زاہد سلیم سے اتنے خوش نہیں تھے اس وقت، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب زاہد سلیم پوزیشن پہ آتے ہیں وہ پھر پتہ نہیں کیا بنتے ہیں۔ جس طرح بھی زاہد سلیم کے بارے میں کہا جا رہا تھا، جب وہ اے سی ایس ہوم بنے، جو نیچے والے تھے ان کے بسکٹ بھی بند کر دیے، چائے مائے کا خرچہ بھی بند کر دیا، اور اپنے آفس میں ماشاءاللہ سے ڈرائی فروٹ دے رہے تھے۔ تو دوغلا سسٹم ہے یہ اچھا افسر نہیں ہوتا۔ مطلب کسی کے لیے آپ کیا طریقہ کار رکھتے ہو اور کسی کے لیے آپ کیا کرتے ہو۔ لیکن خیر، طاقتور سے یاری ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے جیسے تھڑے کے صحافی تو ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں سوائے عوام کا درد اپنی تصویر کی صورت میں، آواز کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ جام کے ساتھ تھا، ایٹیٹیوڈ اس کا اس طریقے سے نہیں تھا، اس نے بہت خود کو سمجھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کیونکہ جو سفارش تھی بہت تگڑے بندے کی تھی، انہوں نے اس کو اے سی ایس ہوم لگا دیا، اور کمبر دشتی جو 7-8 مہینوں کے لیے او ایس ڈی تھے۔ او ایس ڈی کیوں تھے؟ جو اپوزٹ لابی ہے، جو ان کے مخالفین کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سیکریٹری تھے تو وہاں سے جو منتخب علاقے سے ہیں لالا رشید دشتی صاحب، انہوں نے کہا کہ ایم پی اے میں تھا لیکن یہ اتنے انفلوئنسر تھے کہ میں کچھ کام ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ آل انال تھے، انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا کہ بھائی میں نہیں سب کچھ کرنا ہے، اور کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ بی این پی سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ میری مخالف پارٹی کے ہیں، یہ پھر میرا ووٹ بینک کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، میں کچھ کر پا نہیں رہا۔ تو اس لیے جب وہ حکومت میں انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ بھائی اس کو سائیڈ لائن کرو۔ تو لیکن وہ بھول گئے تھے کہ کمبر صاحب جو ہے نا، مالک کے بھی وفادار ہیں، قوم پرست کے بھی وفادار ہیں، بہت ساروں کے چہیتے ہیں، تو ان کو سائیڈ لائن کرنا اتنا ایزی تو نہیں ہوگا۔ پھر ان کو زاہد سلیم سے وہ کر کے فائنانس دیا گیا۔ پھر ماشاءاللہ سے جو انہوں نے فائنانس چلایا ہے بڑا ہی بہترین طریقے سے، اربوں کی ریلیزیں مار دی۔ وہ کہتے ہیں کہ کہنے والے کہتے ہیں جو تھوڑا بہت فائنانس کو سمجھتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز وہ کرتے ہیں تو کیبنٹ سے اپروول لی جاتی ہے، وہ جب اپروو کرتی ہے تب آپ نے ریلیز کرنا ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے بیچارے سی ایم صاحب جن کی طبیعت کچھ زیادہ ٹھیک نہیں رہتی ہے، ان کو وہ کر دیا کہ بھائی میں اپنی کیپیسٹی میں یہ وہ کر رہا ہوں، آپ اتنے ارب ریلیز کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو یہ ہو گیا۔ پھر مخالف لابی کہتی ہے کہ یار ان کو ڈر پڑ گیا کہ اگر یہ ہو گیا کل کیا ہوگا، کل نیب نے یا اس نے وہ کرنا ہے جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، اگر چہنا ہوتا تو ہمیں 7 مرتبہ پھانسی ہونی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر کیبنٹ سے بھی اپروول لی گئی کہ کمبر دی گریٹ دشتی صاحب نے جو اپروو کی ہیں، جو ریلیز کی ہے، وہ مفاد عامہ میں کی ہے۔ اب پھر یہاں مخالف لابی کہتی ہے کہ چکمہ دیا ہے انہوں نے۔ ہم نے کہا بھائی جب کیبنٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم نے کیا ہے، وہ کر دیا انہوں نے جو کی ہیں، ہم اس کو اپروو کروا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے عوامی مفاد عامہ میں اربوں روپے ریلیز کیے ہیں۔ مخالف لابی کہتی ہے نہیں، ریلیزیں پہلے ماری ہیں، خود کو سیف ہینڈ دینے کی کوشش یہاں کی ہے۔ تو جب تفتیشی ادارے وہ ہوں گے کہیں گے کہ ہاں بھائی اپروول آپ پہلے نہیں لے سکتے تھے، چیزیں آپ نے پہلے وہ کی ہیں، ان کو پتہ نہیں کیسے کیبنٹ کو خوش کیا ہے، بعد میں آپ یہ چیز کر رہے ہیں، ہمیں آپ بے وقوف سمجھتے ہیں، الو سمجھتے ہیں کیا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسٹیبلشمنٹ اور قوم پرستوں دونوں کے لیے صرف آپ ہی منظور نظر ہو سکتے ہیں؟ یہ مخالف لابی کہتی ہے کہ ایسے اربوں روپے ریلیز کیے جا چکے ہیں، اربوں روپے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ درمیان میں آپ نے سنا ہوگا کہ پھر لوگ یہاں تک بھی الزام لگاتے ہیں کہ کمبر دشتی صاحب جب آئے تو مخالف ترین جو سی ایم صاحب کے تھے، اے این پی تھے، زمرک اچکزئی صاحب جو فوڈ کے منسٹر بنا دیے گئے،
وہ ایک مخالف پارٹی کے بندے کو کیا کرتے ہیں، فینانس کا چارج دے دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ فینانس بھی وہ چلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب جان صاحب جا رہے تھے نا، مخالف لابی الزام لگاتی ہے، آخری رات کو کوئی کروڑوں دیے گئے، ان میں سے ایک شخصیت نے پیسے کلیکٹ کیے، بہت کروڑ لیے ہوئے تھے۔ جب یہ چارج کہتے ہیں لیا گیا تو ودن 10 days وہ پیمنٹ کی گئی، اور وہ جو کروڑوں روپے تھے، وہ جو آخری رات کو جام صاحب کو بچانے کی کوشش کی گئی، دیے گئے تھے، وہ ایک سینیٹر کے تھرو دیے گئے تھے۔ اب جہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ انٹیلیجنس ایجنسیاں اتنی وہ ہیں، وہ اس کی تحقیقات کرائیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ کیسے حکومت گرائی گئی، کون کون شامل تھے، کیا کیا سٹیک ہولڈر تھے، کیا اتنا بڑا گناہ تھا کہ اب ایسے ہی لاوارث کر دیا جائے نظام کو۔ لیکن خیر، یہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اب ایسے ریلیزیں ہو جاتی ہیں، سی ایم آفس ہے، پھر فائنانس ہے، پھر پی این ڈی ہے، اس طریقے سے ہر بندے کو خوش کر کر کے آپ اپنی وہ کر جاتے ہیں۔ اب اسد بلوچ کے جو ہوئے ہیں کوئی زیادہ نہیں ہوئے، یہ ٹریکٹر کے گھنٹے پتہ نہیں کہاں چلے ہیں، مخالف جو لابی الزام لگاتی ہے۔ اسی جب ہم کہہ رہے ہیں تنخواہیں نہیں ہیں، وفاق سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم نے جو NNFC کی میٹنگ کا وہ کر دیا، دمل نے، نور محمد دمل نے اس میں شرکت کی تو اس سے منسٹری ہی لی گئی، تو ادھر شرکت نہیں کی، اور ادھر سے ہر دل عزیز قمبر حسین دشتی صاحب نے 25 کروڑ کے ٹریکٹروں کے گھنٹے ایک اپنے جیسے ایماندار سیکریٹری کی سرپرستی میں چلنے والے محکمہ زراعت، جس کے سیکریٹری ہیں امید ہے پتہ نہیں امید علی کھوکھر ہیں، جو ماشاءاللہ سے سیکریٹری بنتے ہی ایگریکلچر کے ہیں، اور اسد بلوچ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قبائلی طور پہ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ بیویوں کو بڑا دبا کے رکھا جاتا ہے، وہ ان سے بھی برا کام ان بیوروکریسی سے لیتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرنا کوئی اتنا اچھا وہ نہیں ہے، جس طرح ریوڈ ٹائپ کے ہیں، ایروگنٹ ٹائپ کے ہیں، وہ تو بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں سب کچھ اپنی پنجگور لیا جائے، وہاں بھی ایک اس کی یونین کونسل ہے، سب کچھ ان کو ملے، کہ یہاں تک کہ 4 کلاس کے جو آرڈر ہیں یہاں کوئٹہ کے، وہ بھی سارے ماشاءاللہ سے اپنے حلقے میں لے گئے ہیں۔ اب عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے وہ کیا ہے، پتہ نہیں وہ کیا آرڈر دیتے ہیں، وہ سارے یہ کیس ان کے سامنے تھا، تو اب جس طرح چیف جسٹس صاحب نے آرڈر دیے ہیں کہ زراعت کے آرڈر کرو، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو سب اپنوں کو لگایا تھا وہ بھی شاید ایسے ہی کریں۔ پھر جب عدالت سے بھی لوگ مایوس ہوں گے تو وہ کہاں جائیں، لیکن سسٹم یہ چلا ہے، اور اب اربوں روپے ہم ٹریکٹروں کے گھنٹوں کے لیے دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہمارا نظام تباہ ہے۔ جب 10 کروڑ کی پوسٹنگیں ہوں گی، جب اربوں ریلیزوں پر انٹرسٹ ہوگا، جب پوسٹنگز میں صرف کلاس 4 تک اپنے لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، تو وہاں پہ بلوچستان کس قدر خوشحال ہو سکتا ہے۔ وہ بلوچستان کے حاکم، سائل وسائل کے دعوے دار بتا سکتے ہیں، ہم تو عام سے عوام ہیں، ہم تو وہ جو زبان ددیام ہوتا ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ حساب کتاب ہے۔ اور پھر مخالف لابی یہ بھی الزام لگاتی ہے کہ اب مخالف لابی ہے ان کی وہ تھی، میں نے یہ خبر پہلے دی تھی کہ بھائی آغا سمیع اللہ شاہ صاحب جو ہے نا، سید سمیع اللہ شاہ صاحب، وہ آ رہے ہیں سیٹلمنٹ افسر، اور یہ حقیقت ہو گئی۔ اور پھر میں بھی کہہ رہا ہوں، یہ تھڑوں کی باتیں ہیں کہ بجٹ کے فوراً بعد 99.9% چانس ہیں قمبر حسین دشتی صاحب وہ فائنانس میں بھرپور خدمت کرنے کے بعد اب SMBR آنے والے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ، گھنٹہ بھی پہلے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ آ سکتا ہے، تو وہ نہیں آتا تھا۔ پاور کوریڈورز کہتے تھے اگر ہمارے فیصلے پہلے سے پتہ ہو جائیں پھر فائدہ کیا ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دے کے اختتام کروں گا۔ جب
جنرل سرفراز شہید صاحب یہاں پہ تھے. ان کی میں بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ جب وہ تھے بھی، اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ جس طرح گرلز ایجوکیشن تھی، ایجوکیشن سیکٹر کو جس طرح آگے لانے کی کوشش کر رہے تھے وہ سب کے سامنے ہے. کیڈٹ کالج اس کی سب سے بڑی واضح مثال ہیں. وہ جب IGFC ساؤتھ تھے اس دوران وہاں کے ایک DC سے ان کی اچھی سلام دعا تھی. پھر جب وہ پہلے جو IGFC بھی رہے تھے، پھر وہ 12 کور کے کمانڈر بھی بنے آئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یار میں آ گیا ہوں، یا DC صاحب نے کہا ہوگا کہ بھائی اب آپ آ گئے ہیں کور کمانڈر تو ہمیں بھی تھوڑا اچھی جگہ لے جائیں، دارالحکومت ادھر ادھر. یہ خبر مجھے پتہ چلی کہ ایسا ہو رہا ہے. میں نے یہ خبر بریک کی تھی اور کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ ہوا کہ یار یہ تو کام گڑبڑ ہے، اگر ایسا ہو جائے تو میں نے کوئی وہ خبر دی تھی اور وہ 1-2 گھنٹے بعد ان صاحب کو کوئٹہ نہیں لایا گیا. حالانکہ اچھے افسر ان میں مانا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کیونکہ ہمارے اگر فیصلے پہلے سے پتہ لگ جائیں کہ ہم کسی کے لیے ریکویسٹ کریں تو پھر یہ صحیح نہیں ہے. ان کو کوئی قریبی ڈسٹرکٹ دیا گیا. لیکن اب ہم 10 دن پہلے بتا دیتے ہیں لیکن وہ تبدیل ہو رہے ہیں. تو وہ وہی بندہ آ رہا ہے جس کا ہم کہہ رہے ہیں، اور ہم کہتے بھی ہیں کہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ کس لیے آ رہا ہے. اس کے باوجود اس بندے کا آنا یقیناً اس احتساب کے نام پر بنے اداروں، اس سسٹم کے معاون اداروں کے منہ پر تماچا ہے. اور جس معاشرے میں احتساب کمزور ہوتا ہے وہاں پر افراتفری، اندھیر نگری، چوپٹ راج، کرپشن، بددیانتی، بد نظمی، یہ چیزیں عام ہوا کرتی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.